پھر ہمارے ہاں کئی مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں الو آ کے بیٹھ جائے تو الو اس گھر میں آنے سے نحوست آ جائے گی, لہذا اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہیے. تو یاد رکھیں الو میں نحوست ہے ہی نہیں, الو بیٹھے یا نہ بیٹھے. یہ نہیں سوچتے کہ اس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس بھی وجہ سے نحوست نہیں آئے گی, الو کے بیٹھنے سے نحوست آئے گی. الو کی کے بیٹھنے کی نحوست کا یقین ہے, حالانکہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں, لیکن بے نمازی کی جو نحوست ہے اس کا تو حدیث میں ثبوت موجود ہے اور اس کا یقین نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے آپ ایک حدیث پاک سنیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ردت الطیر من عادت فقد اشرک, یعنی جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد اور حاجت سے واپس لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا. کیا مطلب سمجھو, ایک بندہ گھر سے نکلا کسی کام کے لیے لاہور جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ کالی بلی آ گئی. اب اس نے سوچا کہ یار میرے سامنے کالی بلی آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے, خطرہ ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لہٰذا وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے. تو اس کو اللہ کے نبی نے شرک قرار دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ اللہ کو شریک کر لینا. بھائی یہ بھی شرک ہے. نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ, لیکن بیچ میں بیوی کہاں سے آ گئی؟ پھر کسی گھر میں وہ کب آ کے بیٹھ جائے کہ کہتے ہیں جی ابھی اس گھر میں مہمان آئیں گے, یہ غلط بات. اور جوتے پہ جوتا پڑا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ سفر کرے گا. ہاتھ پہ خارش ہو گئی تو یہ اس کے پاس پیسہ آئے گا, بائیں ہاتھ میں خارش ہو گئی تو اس کو نقصان ہوگا. تو بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں. فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ گیا تو اب یہ جو بندہ ہے یہ سٹروک ہو گئی, اس کے ستارے سٹروک ہو گئے, فلاں کے ستارے کمزور ہو گئے. یہ غلط بات ہے, غلط عقیدے کی بات ہے. ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ستارے تو راستہ بتانے کے لیے ہے, راستہ سمجھانے کے لیے ہے. ستارے تو خدا نہیں ہے, خدا تو وہی ہے جو کل بھی تھا جو آج بھی. سمجھ آ رہی بات؟ پھر اسی طریقے سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب کوئی بندہ ایسا کر چکے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے, اس کا ازالہ کیا ہے؟ ما کفارہ قالوا یا رسول اللہ ما کفارہ ذالک, اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے سلام میں فرمایا ان یقول احدهم, اب وہ بندہ جس نے یہ کیا ہے نا اب اس کی توبہ اور کفارہ کیا ہے, وہ یوں کہے, کیا کہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک, اے اللہ تیرے سوا کوئی نیک والی نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک, تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں, یعنی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں. لا الہ غیرک, اور تیرے سوا کا کوئی معبود ہے ہی نہیں. یعنی وہ یہ جملہ کہے. اب مجھے بتائیں اس جملے کی, اس دعا کی ہر ایک کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ شرک تو آئے روز ہم سے ہوتا رہتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکون, الطیرۃ شرکون, الطیرۃ شرکون, بدفعلی بدشگونی شرک ہے. اور بدفعلی بدشگونی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے ایک بندہ صبح صبح ادھار لینے آ گیا تو ہم نے کہا کہ یہ صبح صبح ادھار لینے آ گیا, اب تو سارا دن میرا اسی طریقے سے گزرے گا. یہ فلاں بندہ میرے صبح صبح متھے لگے تو اب تو سارا دن ہی میرے نحوست میں گزرے گا. یہ سارا یہ طیرہ کے ذکر میں آتا ہے اور یہ شرک ہے, اور ہر مسلمان الا ماشاءاللہ اس میں مبتلا ہے. تو یہ دعا یاد کر کے اس کا ازالہ کریں. اگلی حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئی, میری امت بھی میرے سامنے پیش کی گئی. جب میں نے اپنی امت کی کثرت کو دیکھا کہ میری امت کو بیاباں میں بھری پڑی ہے تو اس کی کثرت کو دیکھ کر میں متعجب ہوا, خوش ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ خوش ہو رہے ہو, کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تو میں
میں نے عرض کیا یا بانی تعالیٰ میری اتنی بڑی امت، میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ایک خوشخبری اور لو اور خوش ہو جاؤ، کیا آپ کی امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو، 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی نا تو صحابہ کا شوق دیکھیے، لگن دیکھیے، فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بدفعلی نہیں کرتے اور وہ داغ نہیں کرتے اپنے جسم کو، اور اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ اب ایک صحابی بیٹھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اور کہا کہ عکاشہ ان میں سے ہو گیا۔ ایک اور صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے سلام نے ارشاد فرمایا سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ تیر سے سبقت لے گیا، یعنی اب یہ دعا عکاشہ کے حق میں تو قبول ہو گئی ہے، باقی غیب کا معاملہ ہے، کس کو اللہ اس میں شامل کرے گا کس کو نہیں کرے گا یہ اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو میری امت کے 70,000 جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے ان کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے، بدفعلی نہیں لیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں۔ اور دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے عیافہ یعنی پرندے سے پھال لینا، شگون اور ترک پتھر سے پھال لینا، یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کرتے تھے تو پرندوں کو یوں چھوڑتے تھے، اب دیکھتے تھے کہ پرندہ دائیں طرف ہوا ہے یا بائیں طرف ہوا ہے، اگر دائیں طرف ہوا ہے تو یہ سفر کرنا چاہیے، اگر بائیں طرف ہوا ہے تو یہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں بدشگونی، یہ اسلام میں حرام ہے، سمجھ آئی؟ یہ اسلام میں حرام ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور یہ تمام پرستی تو ہندوؤں کے معاشرے میں ہوا کرتی ہے، غیر مسلموں کے معاشرے میں ہوا کرتی ہے، ہمارا معاشرہ تو اسلامی ہے، ہر مسلمان دین کی بات سنتا ہے، جانتا ہے اور دین سے لگاؤ رکھتا ہے، مسجد اور مدرسہ اور دینی باعث اور یہ باتیں سنتا رہتا ہے، اس کے باوجود اس میں یہ حال ہے کہ اس کا نظریہ غلط ہے، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دوستو اللہ کے نبی نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا، واضح طور پر کہ یہ جو بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، یہ جھوٹ جھاٹ ہے، یہ تمام پرستی ہے، بد اعتقادی ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور سفر کے مہینے میں آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اس کی واضح طور پر تردید فرما دی، اس کی ممانعت فرما دی، اور آج تک یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ اب دیکھیں نا سفر کے مہینے میں ہم لوگ بھی شادیاں نہیں کرتے، ہم لوگ بھی نکاح نہیں کرتے، ہم لوگ بھی نئے دکان کا کسی کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو لڑکی لڑکے کی ڈیٹ ہی نہیں رکھتے، جو ربیع الاول میں شادی ہوتی ڈیٹ ہی نہیں رکھتے، کہتے پہلے 13 دن تو گزرتے تھے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، ساری چیزیں منع ہیں، لیکن نکاح جو ہے ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، عبادات بعض کا وقت مقرر ہے، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے اس کا وقت مقرر ہی نہیں، جب مرضی کرے۔ تو سفر کے مہینے میں معاہدت کہاں سے آ گئی؟ کیوں ہم نکاح نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی؟ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کاروبار ٹھپ ہیں، سارے بزنس خراب ہیں، سب اس انتظار میں ہیں کہ یہ مہینہ گزرے تو ہم خوش کریں۔ تو یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حال ہے۔ ہمارے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں یہ چیز ہے ہی نہیں،
کوئی وہاں نہیں، حتی پتہ ہی نہیں کہ سفر کبھی روٹین کے کاروبار چل رہے، تو ہم نے خود دین کو مشکل بنا